عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں کربلا کے جو 61 ہجری کا واقعہ ہے، اس کے بعد میں جو مصائب اور آلام تھے، اور مصائب و آلام کے اندر زین العابدین امام سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام کے خطبات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امام علیہ السلام کی امامت، ولایت اور حکمت و وزڈم ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پر جہاں بھی آپ نے جو کلمات کہے، وہ کلمات اس جگہ کی وضع اور اس جگہ کے حالات اور سچویشن کے مطابق ارشاد فرمائے۔ کوفے کے اندر آپ نے خطبہ سنا ان لوگوں کے سامنے کہ جنہوں نے سید الشہداء کو بلانے کے لیے خطوط ہزاروں لکھے اور پھر غداری کی اور سید الشہداء کو چھوڑ دیا اور یزید اور ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے۔ وہاں ان کی غیرت کو، ان کی اس مکاری اور غداری کو آپ نے خطاب فرمایا۔ اب اس کے بعد کوفے کے بعد جب پورا سفر بیوگان کے ساتھ، شہزادیوں کے ساتھ اور یتیم بچوں کے ساتھ آپ شام پہنچے سفر کر کے، اور شام کے اندر جو سخت ترین مرحلہ تھا اس مرحلے کے اندر داخل ہوئے کہ جس میں آپ نے اپنی پھوپھیوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور اپنی بہن جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، اور دوسرے حرم سید الشہداء اور جو بچے تھے، اور یہاں تک کہ چھوٹے شہزادے امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچے۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس مرحلے میں اس سے بڑھ کر کسی شخص کی زندگی کی آزمائش نہیں ہو سکتی، اور نہ کسی نبی کی ہوئی ہے اور نہ کسی ولی کی ہوئی ہے۔ جس کو ہم بیمار امام کہتے ہیں، وہی امام اپنے تمام ضعف، جسمانی ناتوانی کے ساتھ عہدہ امامت کو سنبھالے ہوئے، عہدہ ولایت کو سنبھالے ہوئے، رسول اکرم کے بعد نائب امام کی نائب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ ان ذمہ داریوں کے ساتھ تھے، اس لیے کہ وہ حقیقی معنوں میں نائب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور وصی رسول اکرم اور خلیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور اب اس دربار کے اندر جہاں پر وہ جو شام کے اندر جس کو مسجد کا نام دیا جاتا ہے، دربار یزید سجایا گیا، تو دربار یزید کے اندر اب مختلف باتیں جو ہوئیں ان کی طرف میں نہیں جاتا۔ مناقب خوارزمی نے، صاحب مناقب خوارزمی نے لکھا کہ یزید نے
اپنے ایک خطیب کو وہ کہ جو یزید کی یزیدیت اور اس کی فرعونیت اور اس کی نمرونیت کا مؤید اور تائید کرنے والا اور ماننے والا تھا، اور اللہ کے دین کے ساتھ جو یزید نے ظلم و بربریت کی تھی وہ اس کی تائید کرنے والا تھا، اس سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر جو ہے وہ ایک خطبہ دو۔ وہ ممبر پر گیا اور ممبر پر جا کر اس نے خطبہ شروع کیا۔ خطبے کا ہدف صرف اور صرف دو چیزیں تھیں: آل محمد کی مذمت، ان کے خلاف بدگوئی، جس میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سر فہرست تھے، اور اس بدگوئی کے ساتھ یزید اور معاویہ ابن ابی سفیان کی تعریف اور توصیف بیان کرنا، یہ دو چیزیں دو آمنے سامنے تھیں۔ یزید اور معاویہ کی تعریف اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یعنی اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ معاویہ کے زمانے سے تمام مساجد کے اندر جمعے کے خطبے کے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کیا جا رہا تھا، اور یہ جو ایک خطبات کے ذریعے سے روحانی ظلم و بربریت کی جا رہی تھی اور اپنے دین کے ساتھ مزاح اڑایا جا رہا تھا، دین الہی کو مسخ کیا جا رہا تھا، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپید کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ خطیب نے جب برا بھلا کہا تو امام علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کی حالت دیکھیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ہتھکڑیوں کے اندر ہاتھ ہیں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، اور اس جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ایک مرتبہ کمر سیدھی کرتے ہیں اور امامت کے لہجے میں، ولایت کے لہجے میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے نے اپنے دادا کے لہجے میں ارشاد فرمایا کہ او خطیب، تو نے اپنا دین دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے۔ بہر طور وہ جتنا بھی مذمت کر سکتا تھا اور بدگوئی کہہ سکتا تھا اپنی نجس زبان سے اس نے کہی، اور یزید اور معاویہ کی تعریف کی، اور جب ممبر سے نیچے آیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید سے کہا کہ اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد۔ عجیب کلمے ہیں، مجھے اب اجازت دو یہاں تک کہ میں اب ان لکڑیوں کے اوپر بیٹھوں اور اللہ کی رضا کے مطابق کچھ کلمات کہوں، اللہ کی مرضی کے مطابق کچھ کہوں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ
روایت کے لفظوں میں اس جو لکڑی کا ممبر نما چیز بنی ہوئی تھی اس کو ممبر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اس لکڑی کے تخت کے اوپر، ان لکڑیوں کے اوپر میں بھی بیٹھوں اور کچھ کہوں۔ یہ سب سے پہلی ضرب تھی یزید کے اوپر کہ یہ ممبر رسول نہیں کہا جا سکتا، ممبر خلیفہ رسول نہیں کہا جا سکتا، ممبر وصی رسول نہیں کہا جا سکتا، ممبر نائب رسول نہیں کہا جا سکتا۔ یہ البتہ ایک لکڑیوں کا تخت بنا ہوا ہے کہ جس کے اوپر بیٹھ کر لوگ جو ہیں وہ خطاب کرتے ہیں۔ اس لیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پوری امامت کے ساتھ چیلنج فرما رہے تھے۔ یزید نے پہلے منع کیا، جو لوگ سن رہے تھے قریب انہوں نے اصرار کیا کہ یزید اجازت دے دو، یہ ضعیف اور بیمار لڑکا کیا کہے گا۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ آل محمد کا فرد ہے، اور پھر ان کی زبان نہیں روکی جا سکے گی۔ بہرطور یزید مسلسل انکار کرتا رہا، اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف سے مسلسل اصرار ہوتا رہا کہ یزید اجازت دے دو۔ بالآخر لوگوں کے اصرار پر یزید نے اجازت دی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس لکڑی کے بنے ہوئے اس تخت کے اوپر تشریف لے گئے۔ اب یہ آپ ماحول اور فضا دیکھیں، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے خانوادے کو شہید کر کے کربلا کے اندر یزید کے دربار میں جو باقی بچے کھچے تھے ان کو قیدی بنا کر لایا جا چکا ہے اور سامنے کھڑے ہیں۔ دربار میں مختلف لوگ سج دھج کے بیٹھے ہوئے ہیں جو سارے کے سارے یزید کو ماننے والے ہیں، جو سارے کے سارے یزید کے باپ کو ماننے والے ہیں۔ ان سارے کے سارے حاضر لوگوں کا ماحول یہ ہے کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خلاف سب و شتم سن چکے ہیں، ان کے اوپر سب و شتم کی جا چکی ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب و شتم کیا جا چکا ہے، بدگوئی کی جا چکی ہے۔ وہ سارے سن رہے تھے، اور ایک دو جو آواز اٹھی اس کا علیحدہ جو ہے وہ آپ سنتے ہیں ذکر، لیکن پورے کا پورا ماحول وہ بنا ہوا ہے کہ جس کے اندر ایک طرف تو دین الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یزید جیسے شرابی، یزید جیسے لہو و لعب میں مشغول اور یزید جیسے بدکار شخص کو وہاں مسلمانوں کا قائد اور رہبر مانا جا رہا ہے۔ اس وقت اس موقع پر ایک امام کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ امام کہ جو اپنا سارا کچھ لٹا چکا ہے، وہ امام کہ جو اپنے علی اکبر جیسے بھائی کو شہید دیکھ چکا ہے، عباس جیسے چچا کو، قاسم جیسے بھائی کو، اور پھر علی اصغر جیسے معصوم کو، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اب کس طریقے سے وہاں پر گفتگو فرماتے ہیں، اس گفتگو کے انداز کو دیکھیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے
حمد و ثنائے الہی کے بعد جب وہ خطبہ دے رہے تھے اس خطبے کے اندر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہ آنکھوں کے اندر سے امڑتا ہوا سیلاب حزن و ملال کا اور غم و اندوہ کا ساتھ لیے ہوئے امامت کے ساتھ اپنی امامت کو کس طریقے سے وہاں پر منوا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمائی ایھا الناس، اے لوگو، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی گئی، اور ہماری 7 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی کے پاس نہیں ہیں. یہ چیلنج ہے پہلے ہی جملے کے اندر. 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں کہ جو کسی دوسرے کے پاس نہیں، اور 7 فضیلتیں ہیں کہ جن فضیلتوں میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ارشاد فرماتے ہیں اوتینا العلم، ہمیں علم عطا کیا گیا، والحلم، اور صبر جس کو تم دیکھ چکے ہو کربلا کے بعد، والسماح، اور بخش دینا، درگزر کرنا، سخاوت کرنا، والفصاح، اور فصاحت کلام ہمیں عطا کیا گیا ہے، والشجاع، اور شجاعت ہمیں عطا کی گئی ہے. علم، حلم، سماحت، فصاحت، شجاعت، یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں. والمحبت فی قلوب المومنین، اور 6ٹھی چیز جو ہے مومنین کے دلوں میں، غیر مومن کے دل میں نہیں، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہمیں عطا کی گئی. یہ مومنین کے دلوں میں آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت، ہمارے یہ 4تھے امام، ہمارے یہ 4تھے نائب اور وصی رسول، یہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کر جانتے ہیں کہ اللہ کی عطا ہے. کتنا عظیم درجہ ہے کہ اس قسم کی جو مومنین کے دلوں میں محبت ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. وفضلنا، اور ہماری فضیلت کیا ہے؟ بأن منا النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں. ومنا الصدیق، اور ہم میں سے صدیق ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے علاوہ کوئی اور صدیق کا لقب لیتا ہے وہ جھوٹا ہے اور جھوٹا ہے اور جھوٹا ہے. صدیق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہیں. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے صدیق ہے، یاد رکھو. ومنا الطیار، ہم میں سے جعفر طیار ہیں. ومنا اسد اللہ واسد الرسول، ہم میں سے ہے اللہ کا شیر اور رسول اکرم کا شیر. ومنا سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ البتول، اور ہم میں سے ہے سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جن کا لقب بتول ہے. ومنا سبطہ ہذہ الامہ وسیدہ شباب اہل الجنہ، اور ہم میں سے ہیں سبتین وہ جن کو جو سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت کے سردار ہیں،
جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی یہ ہمارے پاس 7 فضیلتیں ہیں، ان 7 فضیلتوں کو شمار کرتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام لیا جائے گا تو ان کے ساتھ یہ 4 نام آئیں گے۔ جب بطول کا نام لیا جائے گا ان کے ساتھ یہ نام آئیں گے۔ جب علی کا نام لیا جائے گا ان کے ساتھ یہی نام آئیں گے۔ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جائے گا، جعفر طیار کا نام لیا جائے گا تو ان کے ساتھ یہی نام آئیں گے، اور انہی کے ساتھ یہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ یہ سارے کے سارے پاکیزہ نفوس ایک ہی گھر کے اندر جمع فرمائے۔ یہ پہلی فضیلت امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور فضیلتوں کو کہ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ یہ سب کے سب ہم میں سے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ جو گالیاں دے رہے تھے، وہ جو بدگوئی کر رہے تھے، ان کو پہلے ہی مرحلے میں امام علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی شخصیت کو اجاگر کیا، اپنی امامت کو اجاگر کیا، اور اپنے خانوادے کو کس طریقے سے ان کے سامنے بیان فرمایا۔ اس بیان کے آگے جو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور خطبے کے باقی ماندہ حصہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔